اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کنز الاموال کے اندر موجود ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا انما سمیت فاطمہ لأن اللہ تعالی فطمها ومحبیها عن النار۔ فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے، اور کیوں فاطمہ رکھا ہے؟ اس لیے فاطمہ رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری بیٹی فاطمہ کو اور اس سے محبت کرنے والوں کو جہنم سے نجات عطا فرما دی ہے۔ سیدہ کائنات کی یہ شان ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نہ صرف خاتون جنت فاطمہ الزہرا بلکہ جو خاتون جنت سے محبت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جہنم سے نجات عطا فرما دے گا۔ کس زبان سے ہو بیاں مدح و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیاں مدح و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، اور جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، ارے آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، ارے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اور اس لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما سمیت فاطمہ لأن اللہ تعالی فطمها ومحبیها عن النار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بیٹی فاطمہ کو بھی اور اس سے محبت کرنے والوں کی بھی جہنم سے آزادی عطا فرما دی ہے۔ اور دوسرا نام حضرت فاطمہ الزہرا کا جو دوسرا لقب ہے وہ ہے زہرا۔ زہرا کا معنی ہوتا ہے کلی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری بیٹی وہ کلی ہے، وہ خوبصورت کلی ہے کہ فرمایا کہ جب مجھے خوشبو کی ضرورت پڑتی ہے میں فاطمہ الزہرا کو سونگھ لیا کرتا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امام حسن اور امام حسین کو بھی سونگھتے ہوئے دیکھا کرتے تھے۔ ہم سوال کرتے یا رسول اللہ ہم نے بچوں کو چومتے ہوئے تو دیکھا ہے، لوگ چوما کرتے ہیں اپنے نواسوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے پوتوں کو، لیکن سونگھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یا رسول اللہ آپ سونگھتے کیوں ہیں؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہیں خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے تم کسی خوشبودار گلاب کو یا کسی خوشبو کو سونگھتے ہو، جب محمد مصطفیٰ کو خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے میں حسن و حسین کو سونگھ لیا کرتا۔ کیا شان ہے حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی، کیا شان ہے امام حسن و حسین کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے کہ کائنات میں کسی بھی انسان کو خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ گلاب ڈھونڈتا ہے، خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے وہ چنبیلی کو اٹھا کر سونگھتا ہے، ہمیں خوشبو کی ضرورت پڑتی ہے ہم دنیا کی مہنگی ترین برانڈڈ خوشبوئیں خرید کر اپنے جسم کو خوشبوؤں سے معطر کرتے ہیں، لیکن وہ نبی جن کے در سے پوری کائنات کو خوشبوئیں بٹتی ہیں اس نبی کو جب خوشبو کی ضرورت پڑتی ہے وہ ان مقدس شخصیات کو سونگھ لیا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسے ہی نہیں کہا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی۔ اللہ اکبر۔ چمنستان کہتے ہیں باغ کو جہاں لہلہاتے پھول کھل رہے ہوتے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، اور کیا بات یہ لفظ وہاں پر کہا جاتا ہے جہاں بندے کے پاس کہنے کے لیے کوئی لفظ ہی باقی نہ بچے۔ اگر آپ سے کوئی مدینہ منورہ کا کوئی سفر کر کے واپس آیا ہو اس سے پوچھا جائے کہ یار مدینہ کی بہاروں کا تذکرہ کرو تو وہ کہتا ہے یار کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، لفظوں میں بیان ہی نہیں ہو سکتا۔ جب الفاظ ختم ہو جاتے ہیں تو ہم کیا بات کا لفظ کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، ارے زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ آپ کہتے ہیں اس چمنستان کی کیا بات ہے، کیا شان ہے اس چمنستان کی کہ جس چمنستان کے اندر کلی فاطمہ الزہرا ہے اور وہاں پر چمکنے دبکنے اور خوشبوئیں لٹانے والے پھولوں کا نام حسن و حسین ہے۔ جو صاحب علم شخصیات ہیں وہ سارے اس بات کو جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر کوئی مومنہ موحدہ
عورت ایسی نہیں ہے جو پورے 1 مہینے کے لگاتار روزے رکھ سکے، کوئی خاتون ایسی نہیں ہے کہ جو 1 مہینہ لگاتار جو ہے وہ نمازیں ادا کر سکے۔ کچھ مخصوص مجبوریوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے ساتھ رکھی ہیں، کچھ روزے بھی چھوڑنے پڑتے ہیں، کچھ نمازیں بھی، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم ہستی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی طہارتیں عطا فرمائی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر وہ ایام، وہ مخصوص حالت، وہ کیفیت جن کیفیتوں سے عام عورتوں کو گزرنا پڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کیفیت سے بھی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو طہارت عطا فرما دی ہے۔ اور کس قدر طہارت عطا فرمائی ہے کہ دنیا کی کوئی عورت پورا مہینہ لگاتار نمازیں نہیں پڑھ سکتی، بیچ میں نمازیں چھوڑنی پڑتی ہیں، اور خاص کر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس وقت تو نمازیں پڑھنا ناممکن ہو جاتا ہے، کئی ہفتوں تک۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا کو وہ طہارت عطا فرمائی ہے کہ ادھر ظہر کے بعد حضرت امام حسن کی ولادت ہوتی ہے، ادھر نماز عصر کے وقت سیدہ کائنات مصلی بچھا کر رب کی عبادت کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو طہارتیں اور پاکیزگیاں عطا فرمائی ہیں۔ کس زبان سے ہو بیاں مدح و شان اہل بیت، ارے مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، اور جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، ارے آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ بعض اوقات کچھ لوگ عقل کے ترازو کو درمیان میں لے آتے ہیں اور بعض لوگوں کی شانوں کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی عقل اس بات کو نہیں مانتی، عقل کا نام لے کر وہ ان کی شانوں کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی عقل اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ کوئی عورت جو ہے وہ 30 دن لگاتار روزے بھی رکھ سکے اور کوئی زندگی کی اس کی نماز جو ہے وہ قضا بھی نہ ہو، عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ تو میں نے کہا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے واقعات کا ذکر فرمایا ہے جن کو عقل تسلیم نہیں کرتی، لیکن قرآن میں آ گئے ہیں۔ اب بندہ مومن کو قرآن کے اوپر ایمان لانے کے لیے ان کو ماننا ضروری ہے، ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ اگر کچھ پرندے لے کر ان کو ذبح کیا جائے، ان کے ٹکڑے کر لیے جائیں، ان کو پہاڑیوں کے اوپر رکھ دیا جائے اور ان کی گردنیں ہاتھ میں لے کر ان پرندوں کو پکارا جائے تو وہ مردہ پرندے جن کا قیمہ بنا ہوا ہو وہ لوٹ کر دوڑ کر اپنی گردنوں کی طرف آ جائیں، لیکن قرآن میں رب نے اس کا حکم بتا دیا ہے، لہٰذا ماننا پڑے گا۔ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ ایک گائے کو ذبح کیا جائے اور اس گائے کا ایک ٹکڑا لے کر ایک مردے کے جسم کے اوپر مارا جائے اور وہ مردہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بھی بتا دے، لیکن قرآن میں رب نے ذکر کر دیا، لہٰذا ماننا پڑے گا۔ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ 1 میل دور سے بھی بغیر کسی وساطت کے، بغیر کسی گیجٹ کے انسان 1 میل دور سے کسی انسان کی آواز کو بھی سن سکے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے بتا دیا کہ سلیمان علیہ السلام نے 3 میل دور سے ایک چونٹی کی آواز کو بھی سن لیا ہے۔ ہاں، اور لہذا قرآن میں جب آ گیا تو ماننا پڑے گا۔ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ انسانی جسم کٹے تو اس میں سے پانی کے دھارے نکلنا شروع ہو جائیں، یہ عقل گوارا نہیں کرتی کہ انسانی جسم کو کاٹا جائے گا تو خون ہی نکلے گا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیاں بچھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی حضور کی ہاتھوں کی 5 گھائیوں سے پانی کے چشمے بھی جاری فرما دیتا ہے۔ عقل نہیں مانتی، لیکن یہ شانیں ماننی پڑیں گی، اس لیے کہ عطا کرنے والا رب کائنات ہے۔ اسی طرح عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی ہے کہ کوئی عورت 30 دن لگاتار روزے رکھ سکے، 30 دن لگاتار عبادت کر سکے، لگاتار اپنی زندگی کی کوئی نماز قضا نہ کرے۔ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی ہے، لیکن اس بات کو ماننا پڑے گا۔ کوئی عقل کا اندھا انکار کرتا ہے تو کرتا رہے، میرے امام نے ہمیں بتا دیا کہ تیری نسل پاک میں ہے، ارے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ لہذا ان شانوں کو ماننا پڑے گا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شانیں ان کو عطا فرما دی ہیں۔ اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان، وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ نہ صرف یہ کہ ظاہری شان و شوکت کے اعتبار سے آپ دنیا میں بلند مرتبہ رکھتی ہیں، بلکہ آپ اپنے عمل کے اعتبار سے بھی بلند مرتبہ رکھتی ہیں۔
ساری ساری رات حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا عبادت کرتی ہیں، سارا سارا دن زبان کے اوپر قرآن کی تلاوت جاری رہتی ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں جب حاضر ہوا، میں دروازے سے میں نے جو ہی اندر قدم رکھا تو فرماتے ہیں میری کیفیت بدل گئی، میرے اوپر رکت طاری ہو گئی۔ کیا منظر تھا جسے دیکھ کر حضرت سلیمان فارسی کے جسم پر رکت طاری ہو گئی۔ حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں میں نے دیکھا سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا امام حسن و حسین دونوں سوئے ہوئے ہیں اور ان کو پنکھا جلا رہی ہیں، ان کو ہوا دے رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ سیدہ کائنات کی زبان پر رب کے قرآن کی تلاوت جاری و ساری ہے، ساتھ ہی ساتھ رب کے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ میری وہ ماں، میری وہ بہن، میری وہ بیٹی جو آج 1400 سال بعد اپنے آپ کو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی کنیز کہتی ہے، لیکن اپنے بچوں کو سنانے کے لیے گانے لگاتی ہے، اپنے بچوں کو سنانے کے لیے انڈیا کی لوریاں لگاتی ہے، اپنے بچوں کو سنانے کے لیے مختلف گانے لگائے جاتے ہیں، مختلف ٹیونیں لگاتی ہے، اپنے بچوں کو چپ کرانے کے لیے انگریز کے بنائے ہوئے گانے بیبی شک ٹو ڈو ڈو یہ والے گانے لگاتی ہیں۔ اس طرح کے کردار ادا کرنے والی جو خواتین ہیں، مجھے بتائیں جب وہ اپنے بچوں کو لوریاں جو ہے وہ کافروں کے انداز کے اندر دیں گی تو بچے کہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق پیدا ہوں گے؟ بچے کہاں سے امام علی مقام کے نقش قدم پر چلنے والے پیدا ہوں گے؟ بچیاں کہاں اس پاکیزہ سیرت و کردار والی بنیں گی جو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو رب نے عطا فرمایا؟ اگر آج کی ہماری مائیں بہنیں یہ چاہتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پاکیزہ اور طہارتوں والی اولادیں عطا کریں تو وہ قرآن پڑھتے ہوئے اپنے بچوں کو لوری سنایا کریں، وہ رب کا ذکر کرتے ہوئے اپنے بچوں کو لوریاں سنائیں، وہ حضور پر درود پڑھتے ہوئے اپنے بچوں کو لوریاں سنائیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بچوں کے سینوں کے اندر بھی عشق مصطفیٰ مجسم فرما دیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تربیت اس انداز کے اندر کی جائے۔ اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب لوریاں قرآن پڑھتے ہوئے سنائی ہیں، لوریاں بھی قرآن پڑھتے ہوئے دی ہیں، جب سلایا اٹھایا کھانا پکایا بھی قرآن پڑھتے ہوئے ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ طہارتیں ہی عطا فرمائے گا۔ آج کی ہماری خواتین چونکہ جدید دور ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے، پیمپر کا دور ہے، ہمارے جتنے بھی بزرگ یہاں پر تشریف فرما ہیں شاید ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس نے اپنے بچپنے کے اندر جو ہے وہ کبھی پیمپر باندھا ہو، لیکن آج اس بچے کو پیمپر باندھ دیا جاتا ہے، وہ بچہ کئی گھنٹوں تک اس نجاست میں ملبوس رہتا ہے، کئی گھنٹوں تک وہ نجاست اس کے جسم کے ساتھ لگی رہتی ہے، اور کہا جاتا ہے خیر ہے ابھی پیمپر فل نہیں ہوا، چیک کیا جاتا ہے ابھی خیر ہے ابھی لیک نہیں ہوا، لہذا چلنے دو، 2-3 گھنٹے اور چلنے دو۔ تو جب جس بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کو نجاست کے اندر رکھا جاتا ہے، اس کو جو ہے وہ کھلایا نجاست میں جا رہا ہے، اس کو پلایا نجاست میں جا رہا ہے، تو بتائیں اس بچے کا سینہ کہاں سے پاک ہوگا، اس کے سینے کے اندر کہاں نورانیت داخل ہوگی؟ اس لیے اپنے بچوں کو جب آپ اس قسم کے پیمپرز وغیرہ باندھتے ہیں، اگرچہ جدید سہولت ہے لیکن فوری طور پر اس کو جو ہے وہ دور کر دیا جائے۔ یہ جدید ری یوزیبل جو پیمپرز آ گئے ہیں اگر وہ استعمال کیے جائیں، وہ ڈائپر جو ری یوزیبل ہیں وہ فوری طور پر کیونکہ خرچے سے بھی بچنا ہوتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ فوری طور پر اس کو اتار کر جو ہے وہ دھو لیا جائے تاکہ بچے کے جسم کے ساتھ جو ہے وہ نجاست زیادہ دیر تک نہ رہے، کیونکہ اس کے بھی برے اثرات جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں۔ بچے کی زندگی جو ہے وہ نجاست کے اندر گزر رہی ہے، والدین سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی پیمپر فل نہیں ہوا خیر یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس لیے احتیاط بڑی ضروری ہے۔ اگر بچپن سے ہی طہارت اور پاکیزگی اس بچے کا حصہ بن جائے گی، جسم کا ساتھی بن جائے گی، تو انشاءاللہ جب بڑا ہوگا تو اللہ اس کے سینے کو بھی طہارتیں عطا فرمائے گا، اس کے دماغ کو بھی روشن کرے گا، ان کی نظر بھی پاکیزہ ہو جائے گی، اس کا دماغ بھی پاکیزہ ہو جائے گا، پھر بچہ دنیا میں ہر جگہ پہ کامیابی حاصل کرے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس بچے کی تربیت، اس بچے کی پرورش جو ہے وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی سیرت کے مطابق کی جائے۔ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس بخاری مسلم کے اندر متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی یہ روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری سے چند دن پہلے حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کاشان اقدس کے اندر تشریف لائیں، اور جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تھیں تو صحابہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، امہات المؤمنین بھی اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ جب بھی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا حضور کے سامنے تشریف لاتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ جایا کرتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کے استقبال میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔
کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استقبال کیا کرتے تھے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو جب بے قراری ہو جاتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ الزہرا کے گھر میں چلے جاتے، اور فاطمہ الزہرا کے چہرے کو دیکھ کر، ان کے گھر میں جا کر، ان کے بچوں سے مل کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو قرار حاصل ہو جایا کرتا تھا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، مولا علی دے گردا سنگار فاطمہ، مصطفیٰ دا چین تے، اور زہرا جدوں بھی آندیاں کھڑے ہوں دینے حضور، زہرا جدوں بھی آندیاں کھڑے ہوں دینے حضور، اینو تعظیم کہہ دیواں یا پیار فاطمہ، مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، مصطفیٰ دا چین تے، اور محشر نو آواز آوے گی نظراں جھکا لو، محشر نو آواز آوے گی نظراں جھکا لو، کیونکہ والد دی لے کے آئیے دستار فاطمہ، والد دی لے کے آئیے دستار فاطمہ، مصطفیٰ دا چین تے، دب کے کہیں یار سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور کے وصال سے چند دن پہلے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے اس قدر محبت فرماتے تھے کہ کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سے کچھ سرگوشی میں راز و نیاز کی باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سرگوشی کی، حضور نے کان میں کوئی آہستہ سے بات کہی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونا شروع ہو گئیں، زار و قطار رونا شروع ہو گئیں، اور پھر جب ان کو روتے ہوئے حضور نے دیکھا تو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کان کے اندر سرگوشی کی، دوبارہ حضور نے آہستہ سے ان کے کان کے اندر کچھ کہا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ یہ منظر دیکھ کر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر تجسس پیدا ہوا۔ بھئی کسی کو ایسا منظر ہم دیکھیں، بھئی کوئی سرگوشی کر رہا ہے تو سرگوشی سے اگلا رونا شروع ہو گیا، پھر ایک دم سے وہ مسکرانا شروع ہو گیا، وجہ کیا ہوئی ہے؟ تو ام المؤمنین کے دل کے اندر تجسس پیدا ہوا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ الزہرا سے جب بعد میں پوچھا کہ حضور نے کیا سرگوشی کی ہے تو انہوں نے یہ کہہ کر بتانے سے انکار کر دیا کہ یہ میری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راز کی بات ہے، میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ لیکن جب تھوڑے عرصے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا، حضور دنیا سے پردہ کر گئے، تو اب ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے ایک دن فاطمہ الزہرا سے کہا کہ میرا جو تجھ پر حق ہے، میں ماں ہوں نا، فرمایا میرا جو تجھ پر حق ہے میں اس کا واسطہ دے کر تجھے کہتی ہوں کہ مجھے بتاؤ تمہارے کان کے اندر حضور نے کیا راز ارشاد فرمایا تھا، کیا بات کہی تھی؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں گویا ہوئیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان کے اندر سرگوشی کرتے ہوئے مجھے ارشاد فرمایا تھا کہ ہر سال جبریل امین ایک مرتبہ میرے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اس سال جبریل امین نے میرے ساتھ 2 مرتبہ دور کیا ہے، 2 مرتبہ قرآن سنا اور سنایا ہے ہم نے، اور فرمایا کہ مجھے گمان ہے کہ میرے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں جب میں نے یہ خبر سنی تو میں زار و قطار رونا شروع ہو گئی، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
مجھے دلاسا دیتے ہوئے دوبارہ میرے کان کے اندر سرگوشی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے فاطمہ، کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے پوری کائنات کی مومنہ عورتوں کی جنت کی سرداری عطا کر دے؟ فرمایا کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ تجھے جنت کی عورتوں کی اس ملکہ بنا دیا جائے؟ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ، میرے وصال کے بعد میرے خاندان میں سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کا شرف بھی فاطمہ تجھے حاصل ہوگا، سب سے پہلے تجھے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا۔ اور یہ بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کے اندر متفق علیہ صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کی اس ملاقات کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کی پہلے خبر دی ہے کہ میرے وصال کا وقت قریب آ گیا، 2 بار دور ہوا ہے اس بار، لہذا میرا وصال ہونے والا ہے۔ کہتے ہیں جی مرنا کس نے ہے، کون کب مرے گا کسی کو نہیں پتا اللہ کے علاوہ، اور عالم الغیبی، اللہ عالم الغیب ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ غیب کی خبریں کسی پر ظاہر نہیں کرتا۔ اتنی سی بات بتا کر لوگوں کو راہ راست سے بھٹکانے کی کوشش کی جاتی ہے، آگے والا حصہ نہیں پڑھا جاتا۔ رب فرماتا ہے الا من ارتضی من رسول، اللہ غیب کی خبریں کسی کو نہیں بتاتا، لیکن اپنے خاص رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے یہ خبریں بھی عطا فرما دیا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے یہ خبریں رب عطا فرما دیتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے وصال کی خبر بتائی اور پھر فرمایا کہ میرے خاندان، حضور خاندان میں بھی کس نے کب مرنا ہے حضور یہ جانتے ہیں۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا اے فاطمہ، میرے خاندان میں مجھ سے ملاقات کرنے والی سب سے پہلے تو ہوگی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیب کی خبر میں بھی سب کچھ بہت ساری باتیں بتا دیں۔ مجھ سے ملاقات کرنے والی دنیا سے بندہ وصال کرے گا، اگر ایمان کے ساتھ وصال ہوگا تو تب جنت کے اندر حضور سے ملاقات ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اے فاطمہ، تیرا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیرا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور پھر جنت کے اندر جو مرتبہ رب کائنات اپنے محبوب کو عطا فرمائے گا اسی درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فاطمہ الزہرا کو بھی ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ، جس طرح تو نے میری زندگی کے اندر صبر و استقامت کا دامن تھاما ہے، اس طرح میرے وصال کے بعد بھی صبر و استقامت کا دامن تھامنا۔ یہاں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کا حضور کے وصال کی خبر سن کر رونا بے صبری نہیں تھا۔ یاد رکھیں بے صبری زبان سے بے صبری والے کلمات نکالنے سے ہوتی ہے، جس کو عرف عام کے اندر نوحہ کہا جاتا ہے، اس سے بے صبری ہوتی ہے، ورنہ آنکھوں سے آنسو کا جاری ہونا یہ بے صبری نہیں ہے۔ اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے کے بعد آپ کا وصال ہوا ہے، اور 6 مہینے تک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی نہیں مسکرائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد 6 مہینے حضرت فاطمہ الزہرا نے عمر پائی ہے، لیکن صرف 1 مرتبہ مسکرائی ہیں، صرف 1 مرتبہ مسکرانے کی خبر ملتی ہے، لیکن وہ کیوں مسکرائی ہیں یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وصال ظاہری سے کچھ دن پہلے اپنی خادمہ، اپنی لونڈی، اپنی باندی حضرت فضہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور پریشانی کے حالم میں ان سے ذکر کر رہی تھی کہ میں بڑی پریشان ہوں کہ ساری زندگی تو میں نے اپنی پردے کا اہتمام باقی رکھا ہے، لیکن جب میرا وصال ہوگا تو میں پریشان ہوں کہ کہیں میرے جنازے پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے، میرے جنازے پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے۔ تو آپ کی خادمہ نے عرض کی کہ میں نے حبشہ کا سفر کیا تھا، تو حبشہ کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ مرنے والوں کی چارپائی کے اوپر جو کھجور کی چھال ہوتی ہے یا کسی خاص درخت کی جو ٹہنی ہوتی ہے، اس ٹہنی کو اس چارپائی کے دونوں اطراف میں ایک کوہان نما بنا دیتے ہیں، جس طرح آج کل ہماری جو میت اٹھانے والی چارپائی ہوتی ہے جو بنائی جاتی ہے، یہ وہاں سے طرز عمل آیا۔ اور سیدہ کائنات کو انہوں نے جب یہ بتایا کہ اس انداز کے اندر کوہان نما انداز میں وہاں لکڑیاں لگا کر اس چادر کو اس انداز میں اس چارپائی کو محفوظ کر لیا جاتا ہے کہ میت کے اوپر کسی کی نظر نہیں پڑتی، وہ خاتون جنت جو 6 ماہ سے اپنے والد ماجد امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے اندر غمگین تھیں، وہ اپنے جنازے کے پردے کے اہتمام کی خبر سن کر چہرے پہ ان کے مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ تو یار سوچیں، حضرت فاطمہ الزہرا تو وصال کے بعد اپنے کفر کے اوپر بھی غیر محرم کی نظر نہیں پڑنے دیتی، تو ہماری وہ مائیں بہنیں جو بازاروں کے اندر گلے کھولے ہوئے دندناتی پھرتی ہیں، سر کھولے ہوئے دندناتی پھرتی ہیں، ان کو حیا نہیں آتی جو یہ کہتی ہیں جی پردہ دل کا، حیا دل کی،
مجھے بتاؤ بھائی سیدہ کائنات فاطمہ تو زہرا سے بڑھ کر پاکیزہ دل کس کا ہے؟ ان کی نگاہ سے پاکیزہ نگاہ کس کی ہے؟ تو آج جو ہماری ماں بہن اپنے دل کو دلاسا دینے کے لیے اپنے سر سے دوپٹے اتار دیتی ہے، اپنا گلا کھول دیتی ہے، بے پردہ ہو جاتی ہے، اس کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت یہ ہے کہ مرنے کے بعد میت کے کفن کے اوپر، جسم پر نہیں، میت کے کفن کے کپڑے کے اوپر بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، اور تو اپنا جسم کھول کر دندناتی پھر رہی ہے۔ خدا را اپنی ماؤں بہنوں کو انہیں سمجھائیں کہ آپ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی کنیزیں ہیں، آپ کسی انگریز کی ماننے والی نہیں ہیں، کسی بے حیا خاتون کی ماننے والی نہیں ہیں۔ آج اگر دنیا کے اندر بے حیا زندگی گزاریں گی تو کل سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کا سامنا کس منہ سے کریں گی، کس منہ سے ان کے سامنے جائیں گی؟ اس لیے آج لیں ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج دنیا کے اندر ان کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہماری مائیں بہنیں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں روزے کے حوالے سے 2-3 مسئلے آپ کے سامنے شارٹلی جو ہے وہ 2 منٹوں میں عرض کر کے بات ختم کروں گا۔ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ آپ کی آنکھ، ناک اور منہ کے ذریعے سے جسم کے اندر کوئی بھی چیز داخل ہو جائے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ منہ سے ظاہر ہے کچھ بھی آپ کھائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یا پھر آج کل جس بندے کو دمے کا مسئلہ ہوتا ہے اس کو وہ انہیلر دیا جاتا ہے، یا بعض اوقات اس کو سانس کے لیے مشین لگائی جاتی ہے، تو اس مشین کے اندر میڈیسن لگائی جاتی ہے، اس میں دوا ڈالی جاتی ہے۔ اگر اس میں دوا ڈالی جا رہی ہے تو پھر اس انہیلر استعمال کرنے والے بندے کا روزہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اگر اس میں دوا نہیں ڈالی جا رہی، صرف اس کے ذریعے سے وہ ہوا اس کو آکسیجن مہیا کرتی ہے وہ مشین، تو اس صورت کے اندر اس کا روزہ ہو جائے گا، اور کوشش کرنی چاہیے کہ روزہ رکھا جائے۔ اسی طرح شوگر کے جو مریض ہیں مطلقاً ان کے لیے روزہ معاف نہیں ہے، انہیں چاہیے کہ وہ بھی اگر روزہ رکھنے کی کوشش کریں، روزہ رکھ سکتے ہوں تو روزہ رکھنے کی کوشش کریں، روزہ رکھیں۔ اب تو سردیوں کا موسم ہے، رکھا جا سکتا ہے، لیکن اگر مسئلہ ہو تو پھر جو ہے وہ اس روزے کو توڑ سکتے ہیں، اور بعد میں جو ہے وہ جب ممکن ہو صحتیاب ہو جائیں تو اس روزے کی قضا کر سکتے ہیں۔ دوسرا، ناک کے ذریعے سے کوئی بھی چیز، ناک بند ہے، دوائی میڈیسن دی جاتی ہے، ناک میں چڑھائی جاتی ہے، اس کے ذریعے سے کوئی بھی چیز آپ کے حلق سے نیچے اترے گی، ناک میں داخل ہو کر، تو ظاہر ہے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آنکھ کے اندر سرمے کے علاوہ آپ کوئی بھی دوا ڈالتے ہیں اور وہ دوا بھی یقیناً حلق تک پہنچ جاتی ہے جدید تحقیقات کے مطابق، لہٰذا آنکھ کے ذریعے سے بھی روزہ، کوئی بھی چیز دوا ڈالی جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، کان کے اندر اگر کوئی دوا ڈالی جاتی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، سوائے اس بندے کے جس کے کان کا پردہ پھٹا ہوا ہو۔ اگر پردہ نہ پھٹا ہوا ہو تو پھر یہاں سے دوا جو ہے وہ حلق کی طرف نہیں جا سکتی، پردہ پھٹا ہو تو پھر حلق کی طرف جانے کا خطرہ موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح مسواک کرنے سے، چاہے تازی ہو چاہے پرانی ہو، روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن ٹوتھ برش جو استعمال کرتے ہیں اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ جان بوجھ کر اپنے اوپر اگر کوئی بندہ غسل فرض کرتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر سوتے ہوئے کسی کے اوپر غسل فرض ہو گیا، احتلام ہو گیا، نائٹ فال ہو گیا، تو اس صورت کے اندر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لہٰذا یہ مسائل سمجھنے ضروری ہیں۔ بہت ساری غلطیاں بعض اوقات لوگوں سے ہو جاتی ہیں، وقت کم ہے اس لیے میں زیادہ وضاحت میں نہیں جاؤں گا۔ اگر آپ احباب کے ذہنوں کے اندر کوئی بھی سوال ہو، حافظ ابرار صاحب یہاں پہ موجود ہیں، آپ ان کو سوال لکھ کر دے دیا کریں۔ جمعہ کے موقع پر بھی آپ جو ہے وہ سوال کر سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ آپ کے سوال کا تسلی بخش جو ہے وہ آپ کو جواب دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا